کوئی بولے بس، ٹھیک ہے نا پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج عمران خان نے 2-3 بڑے اہم میسیجز دیے ہیں. پہلے عمران خان اور بشرا بی بی کے بارے میں بتا دوں، کیونکہ عمران خان کی صحت کے بارے میں کافی قیاسرائیاں ہوتی ہیں. عمران خان کی صحت ماشاءاللہ بہت زبردست ہے، وہ بالکل اچھی صحت میں ہے، اور انہوں نے ان کی کوئی ایسا کمپلین نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ ہماری فیملی نے درخواست ڈالی ہے ان کا کمپلیٹ میڈیکل چیک اپ ہو، کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کچھ دیا جائے، چلا ہو سکتا ہے کہ ان کو دیا جائے، اس سے ہم میڈیکل چیک اپ ان کا کمپلیٹ کروانا چاہ رہے ہیں. ہاں بشرا بی بی ان کی طبیعت نہیں اچھی، ان کو چکر آ رہے ہیں تھوڑے دنوں سے، اور ان کے لیے آج اپلیکیشن ڈالی کہ ایک اسپیشلسٹ دیکھے. ڈاکٹر نے آ کے پرنس نے دیکھا ہے، لیکن اس نے کوئی خاص ایسی کوئی بات نہیں بتائی، تو اس لیے ان کے لیے آج بشرا بی بی کے لیے اپلیکیشن ڈالی گئی ہے کہ اسپیشلسٹ آ کر ان کا معائنہ کرے، کیونکہ چلتے وقت وہ کہتی ہیں مجھے چکر آتے ہیں، اور ان کے لیے اب ہمیں ڈاکٹر چاہیے. یہ تو ہو گئی جو ان کی صحت کے بارے میں دونوں کی. آگے جو عمران خان نے جہاں سے شروع کی، اور انہوں نے بڑا تاکید کر کے کہا، اور انہوں نے مجھے بھی پوچھا کہ آپ ان کو بتاتے نہیں ہو کہ یہ عمران خان کا میسج ہے. میں نے کہا میں بتاتی ہوں کہ یہ عمران خان کا میسج ہے. تو کہتے ہیں کہ پھر آپ کو کیوں اٹیک کر رہے تھے؟ میں نے کہا تاکہ آپ کی آواز بند ہو جائے. اس لیے انہوں نے کہا یہاں سے شروع کرو گے کہ جو میں کہہ رہی ہوں اس وقت وہ عمران خان کا میسج ہے. اور اس سے انہوں نے شروع کیا کہ 1971 میں حمود الرحمان ایک واقعہ ہوا، سانحہ ہوا، جس کے اندر ایک شخص جو جنرل یحییٰ خان تھا اس وقت وہ انچارج تھا، مارشل لاء اس کا تھا، اور پاکستان اور ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان دونوں الگ ہو گئے. کہتے کہ اس سانحہ کے بعد ایک ہائی لیول کمیشن بنا جس کو حمود الرحمان کمیشن کہتے ہیں. اس کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان، سندھ ہائی کورٹ اور پنجاب ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز اس کمیشن کو ہیڈ کر رہے تھے. 4 سال انہوں نے لگائے تحقیقات میں، کئی 100 لوگوں کو انہوں نے انٹرویو کیا. ان کی جو ایڈوائزری ٹیم تھی اس کے اندر ایئر فورس، ملٹری جو آرمی اور نیوی کے نمائندے شامل تھے جنہوں نے ان کی مدد کی یہ رپورٹ تیار کرنے میں. اور اس کی جو فائنل کنکلوژن تھی اس میں یہ تھا کہ یہ جو جنرل یحییٰ خان تھا اس نے اپنی ذات کے لیے، اپنا اقتدار کو توسیع کرنے کے لیے، لمبا کرنے کے لیے، اپنا اقتدار کو 10 سال کھینچنے کے لیے اس نے ایسے فیصلے کیے جس کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا. اس میں سب سے اہم فیصلہ یہ تھا کہ جو سب سے بڑی جماعت تھی، جو مجیب الرحمان جس کا سربراہ تھے، عوامی نیشنل لیگ، عوامی نیشنل لیگ کو انہوں نے دبا دیا. 162 میں سے ان کو 160 سیٹیں ملی تھیں، ان کو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا. مجیب الرحمان کو جیل میں ڈالا، اور یہ سوچ کے کہ ہم ویسٹ پاکستان میں ہم اپنے آپ کو زیادہ سیٹیں دکھائیں گے. اور اس کے بعد انہوں نے 24 مارچ 1971 میں انہوں نے باقاعدہ مذاکرات کیے مجیب الرحمان کے ساتھ، لیکن اسی رات فل فلیجڈ آپریشن شروع کر دیا جس میں 50,000 لوگ، جو کہتے ہیں کہ ان آفیشلی وہ کہتے تھے 50,000، لیکن کئی لاکھوں لوگوں کی جانیں گئیں اس آپریشن میں. اور پاکستان اور ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان الگ ہو گئے. اب وہ یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں ایک شخص جیسے کہ یہ جنرل یحییٰ تھے، انہوں نے اپنے اقتدار کی سوچ کے لیے سارے فیصلے کیے، اپنے ذات کے لیے فیصلے کیے. اور آج پاکستان میں بالکل وہی حالات ہیں. کہتے آپ یہ دیکھ لیں کہ 9 مئی کیسے ہوا. 9 مئی میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ راتوں رات 10,000 لوگوں کو 10,000 لوگوں کو آپ نے کیسے آئیڈینٹیفائی کیا کہ ان کو پکڑنا ہے؟ ایک رات 2 راتوں کے اندر 10,000 لوگ آپ کیسے تحقیقات کیے بغیر، آئیڈینٹیفائی کیے بغیر آپ نے پکڑ لیے؟ اس کا مطلب ہے یہ پری پلان تھا. 9 مئی جنہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج ساری بلڈنگوں کی ہٹائی انہوں نے کیا ہے. اب وہی سچویشن اس وقت یہی ہے کہ
اگر میں آپ بات کروں گی پتہ نہیں آپ لوگ ریکارڈ کر سکتے ہو کہ نہیں، میں اس لیے کر رہی ہوں. تو عاصم منیر نے 9 مئی اس لیے کروایا تاکہ پی ٹی آئی کا شروعات کر دیں. فالس فلیگ آپریشن تھا، انہوں نے شروعات کی اس بہانے سے پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی. پہلے انہوں نے اس بہانے سے ہزاروں لوگ پکڑے، اس کے بعد اسی بہانے سے آپ نے پی ٹی آئی کا جھنڈا لیا، آپ نے پارٹی کو دبایا، کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا تھا اس کو آپ نے ہراساں کیا. لیکن پھر بھی بغیر سمبلز کے 8 فروری ایک انقلاب آیا. ہر قسم کے سمبل کے باوجود لوگوں نے جا کر اس ظلم کے نظام کے خلاف ووٹ ڈالا. 2/3 اکثریت ہوئی اور آپ نے اگلے دن 9 فروری کو آپ نے سارا الیکشن اس کو چوری کر لیا. اور اس کے بعد ایک کمشنر پنڈی جس کا آج کل کوئی نام نہیں لیتا لیکن عمران خان نے اس کو بھولے اور وہ کہتے ہیں آپ کو بھی ریمائنڈ کریں. ایک کمشنر نے آگے کہا میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ ہم نے 50 ہزار ووٹوں سے پی ٹی آئی جیت رہی تھی اور ہم نے ان کو ہرایا. پھر آپ نے کہا جی وہ کمشنر کا دماغ خراب ہو گیا تھا کیونکہ اس کا ضمیر جاگ گیا تو اس کا دماغ خراب ہو گیا. آپ نے اس کو کہیں غائب کر لیا. دوبارہ وہ شخص کمشنر کا کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے اور وہ پوری اور نہ ہی کوئی میڈیا پوچھتا ہے کہ وہ بندہ کدھر گیا. اچھا، اس کے بعد آپ نے جو باقی جو رہ گئے آپ نے سزائیں دینا شروع کری 9 مئی کی. اس وقت جو سیٹیں پی ٹی آئی کو ملی تھیں اس میں سے بھی اب آپ تھوڑا 2 10 12 کر کے اب وہ بھی چوری کر رہے ہیں. اب آپ نے کس کو نااہل کیا؟ اعجاز چودھری کو، کیونکہ آپ نے وہ سیٹ کس کو دے دی؟ رانا ثناء اللہ کو. اب آپ اپنے لوگوں کو لوگوں کی سیٹیں ناجائز نااہل کر کے، ناجائز سزائیں دے کر ان کو اب نااہل کر کے ان کی سیٹیں آپ قبضہ کر رہے ہیں 2 4 کر کے. تو عمران خان نے یہی کہا کہ آپ دیکھیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، آپ ان کی حکومت کو لیجیٹمائز نہ کریں. آپ کو سمجھے کیا کریں؟ ابھی جو بائی الیکشن تھے انہوں نے کہا میں نے اس لیے ان کو کہا تھا کہ جو بائی الیکشن ہیں جب انہوں نے زیادتی کیا لوگوں کے اوپر، ان کو ناجائز نااہل کیا ہے، ناجائز ان کو 10 سال کی سزائیں دی ہیں، آپ نے ان کی چھوڑی ہوئی ان کی قبضہ کی ہوئی سیٹوں کے اوپر آپ نے ان کو لیجیٹمائز نہیں کرنا کیونکہ نون لیگ نے پھر ان کو چوری کر کے لے جانا ہے. اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ساری نیشنل اسمبلی والوں نے اپنی کمیٹیاں چھوڑ دی اور انہوں نے ریزائن دے دیا اور انہوں نے اپنی ساری مراد واپس کر دیں. اب میں چاہ رہا ہوں کہ آج کی جو ان کی انہوں نے جو بھیجی ہیں ڈائریکشن، انہوں نے کہا کہ اب میں کہہ رہا ہوں سینیٹ کی کمیٹیوں کو اب آپ چھوڑ دیں. سارے سینیٹرز جن بھی کمیٹیوں پہ بیٹھے ہیں ساری کمیٹیوں سے ریزائن کرتے ہیں. یہ آج کی ان کی انسٹرکشنز آ گئی ہیں کمیٹیوں کے لحاظ سے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد میں اگلا پلان آف ایکشن دوں گا. نہیں انہوں نے یہ نہیں بتایا. نہیں، انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ میں اگلا لائمل دوں گا. اچھا، تیسرا پوائنٹ، اور کیونکہ ہمارے اس وقت ایم این ایز بھی یہاں پہ موجود ہیں کے پی کے، انہوں نے تیسرا پوائنٹ، اور یہ بہت اہم ہے اور عمران خان اس پہ بہت سخت پریشان تھے اور ہمیں انہوں نے کئی دفعہ، ایک دفعہ نہیں 2 3 دفعہ اس کے بارے میں باری باری آگے کہا. یاد ہے نا میں نے کیا بتایا ہے، اور کئی چیزیں آپ کو پتہ ہے اس عمر میں بھول بھی جاتی ہیں. لیکن انہوں نے کہا سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو کے پی میں آپریشن ہو رہا ہے یہ روکا جائے. کہتے اسی طرح جب ایک دفعہ انہوں نے پہلے آپریشن کیا تھا اے این پی کی حکومت کے اوپر یہ بات آئی تھی کیونکہ آگے جو بھی ایکٹ ان کا ہے یا جو بھی ان کے پاس ہے وہ پولیس آگے کرتے ہیں. کہتے ہیں ہمارے پولیس کے اہلکار شہید ہو رہے ہیں، ہمارے دوسری طرف ہمارے ہی لوگ شہید ہو رہے ہیں اور یہ چیز ہاتھ سے نکل جائے گی کیونکہ اس سے دہشت گردی بڑھے گی. کبھی بھی ان قسم کے آپریشن سے کم نہیں ہوا. 2004 سے آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے کبھی پاکستان میں یہ چیزیں نہیں ہوئی تھی کہ دہشت گردی بڑھتی کیوں ہے. جب آپ اپنوں کے اوپر بمباری کریں گے اور بے گناہ لوگ جائیں گے تو پھر دہشت گردی اسی چیز سے بڑھتی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ افغانستان، کہتے افغانستان ہمارا بھائی مسلمان بھائی ملک ہے، افغانستان کے ساتھ آپ نے جان کے آپ اگر ان کے اوپر بمباری کریں گے جا کر
تو آپ ان کے ساتھ یہ بالکل مت کریں. آپ نے جس طرح ان کے لوگوں کو یہاں پہ کئی 3 نسلوں سے یہاں رہ رہے ہیں, ان کو جس طرح آپ نے بے دردی سے ان کو یہاں سے ڈس ریسپیکٹفلی ان کو نکالا یہاں سے, یہ بالکل توہین کیا آپ نے اپنے بھائیوں کی. اور کبھی بھی آپ یاد رکھیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے کہاں گئے تھے؟ مدینہ. لوگوں نے ان کو اپنے گھروں میں کیا تھا کیونکہ ان کی مشکلات تھی اپنے شہر میں, ان کو کتنا ان پہ ظلم کیا جا رہا تھا. تو آج آپ کے مسلمان بھائی جب آپ کے پاس آئے ہوئے تھے, آپ ان کو دھکے دے کے باہر نکال رہے ہیں. یہ ان کے اوپر ان کو بڑا دکھ تھا. پھر انہوں نے کہا آپ نے ایمبیسڈر کو جیسے کیا, میرے خیال میں وہ واپس گئے تو ان کو واپس آنے کی اجازت نہیں دی. تو یہ بڑی اس پہ انہوں نے بہت اس پہ سختی سے اس کا نہ وہ خوش نہیں تھے اس بات پہ. پھر انہوں نے کہا جو ڈرون اٹیکس پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں اور افغانستان, یہ بند ہونے چاہیے, یہ بند ہونے چاہیے. مذاکرات کے علاوہ دنیا میں امن کا کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے. اور یہ جو اور انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا یہ عاصم منیر جو اینٹی طالبان جو لابی ہے اس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں, اور جہاں پہ ایک جنگ نہیں ہے یہ جنگ بنا رہے ہیں تاکہ یہاں پہ اتنا فساد شروع ہو جائے کہ اس کو دوبارہ سنبھالنا مشکل ہو جائے. اس لیے اس پریشانی میں عمران خان نے کہا ہے کہ میں سارے اپنے کے پی کے ایم این ایز, کے پی کے ایم پی ایز, ساروں کو کہتا ہوں مل کر اس کے خلاف آپ آواز اٹھائیں. آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں, لیکن آپ سارے مل کر بیٹھیں اور امن جو کہتے ہیں نا پیس, آپ مل کر اس کا حل ڈھونڈیں کہ یہ پرامن طریقے سے یہاں پہ یہ چیز ختم ہو. ہمارے پولیس کا شہید ہو رہے ہیں, ہمارے فوجی بھائی شہید ہو رہے ہیں, ہمارے وہاں پہ سیلاب آئے ہوئے جن علاقوں میں, ادھر لوگ سیلاب کا بھی سامنا کر رہے ہیں اور آپریشن کا بھی سامنا کر رہے ہیں. یہ بہت ہی ظلم ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کا رسپانسبلٹی ہے کہ آپ سارے مل کر اس کا حل ڈھونڈیں کہ وہاں پہ وہاں پہ جلد سے جلد امن آ جائے کے پی کے اندر. میڈم, عمران خان صاحب بار بار حکم دے رہے ہیں لیکن علی میر گنڈا پور صاحب کی طرف سے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا, وہ ملاقات بھی نہیں کر رہے ہیں. الٹا وزیراعلیٰ ہاؤس میں بیٹھے لوگ جو ہے وہ خدیجہ شاہ کے خلاف مہم چلا رہے ہیں, اس پہ کیا کہیں گے؟ مجھے دیکھیں اس پہ فوکس کریں. یہ عمران خان کا پیغام تھا اور یہاں پہ ماشاءاللہ ہمارے ایم این اے بھی کھڑے اور یہاں پہ وزیرستان کے ایم پی اے بھی ہیں. میاں والی سے جمال خان ہمارے جو نان کی سیٹ پہ ہیں وہ بھی کھڑے ہیں اور سنگھو سے بھی آئے ہوئے ہیں. یہاں پہ ہمارے لوگ کے پی کے آئے ہوئے ہیں اور آپ یقین کریں یہ الیکٹڈ نمائندے ہیں اور عمران خان نے ان کو کہا ہے کہ مل کے اس کا حل ڈھونڈیں. تیسرا ہفتہ ہو گیا میڈم کہ آپ اپنے اوپر تنقید برداشت نہیں کرتی ہیں اور جو آپ پر تنقید کرے آپ اس کو اپنی کارکنان کی جانب سے پینٹی لگواتی ہے, اس پر ذرا وضاحت دیجیے گا. چلو چپ. اچھا سوال پوچھو. جی آپ پر الزام ہے کہ آپ جو ہے وہ دوبارہ سخت الزام بھی آپ برداشت نہیں کرتی ہیں, چلو آپ صحافیوں کو پینٹی 2 لگواتی ہیں. سال سے تو برداشت کر لیا آپ سب کو. یہی کہہ رہے ہو. دیکھو اب آپ ایسے کرو, مجھے کیا سوال پوچھنا چاہتے ہو؟ اب یہ دیکھو, جب عمران خان کا پیغام ہے نا بیٹا, یاد رکھو سب سے اہم چیز عمران خان کا پیغام ہے. اگر آپ اس کو ختم کروانے کے لیے آتے ہو اور یہ سارا تماشا کرو کہ مین اسٹریم میڈیا بھی بوائکاٹ کر دے تو کوئی بات نہیں. ہم عمران خان کا پیغام ویڈیو بنائیں گے, اگر آپ ڈال سکتے ہیں تو آپ ڈال دیں. ہماری ایک ذمہ داری ہے وہ عمران خان کا پیغام ہے, ہم اس کے اوپر فوکس کریں گے. آپ لوگوں نے تنقید کر دی ہے, جب میں عمران خان کا پیغام دے دوں آپ الگ آئیں, میرے ساتھ آ کے بیٹھیں اور جو سوال کرنے کر لیں. لیکن جب عمران خان کا پیغام آ رہا ہو آپ اس کو اگر ڈسٹرب کرنا چاہیں گے, میں اس وقت اس کا جواب نہیں دوں گی. ہاں الگ بیٹھنا ہے اور صرف میری ذات کے اوپر بات نہیں, آ جائیں بیٹھ جائیں جتنے مرضی سوال کر لیں. لیکن عمران خان کا جب پیغام دے رہی ہوں گی میں بڑی کلیئر ہوں, آپ جو مرضی کر لیں. ہم 2 سال سے یہاں آتے ہیں, ہم ہمیشہ عمران خان کا پیغام دیتے ہیں اور انشاءاللہ ہم دیتے رہیں گے. اگر دیکھیں ہمارے آپ سارے بچے ہیں, ہم یہاں پچھلے 2 سال سے آپ کے ساتھ بڑے خوش اسلوبی سے چل رہے ہیں. 2 سال تو آج کیا چیز ایک دم ہوئی 4 دن 1 ہفتہ پہلے, ہاں کیا چیز ہوئی کہ سڈنلی یہ تماشا لگا. سانوں کو سمجھ آ رہی ہے عمران خان کا پیغام باہر نہ آئے اور عاصم منیر کا نام
जो उनसे के साथ जुल्म कर रहे हैं उनका ना लो। क्यों? ये क्या तरीका है? हम क्यों ना लें? हमारे मुल्क के लोग हैं, हम जिसका मर्जी नाम लें। ये क्या तरीका है? ये कैसे बैन लगा सकते हैं? मेरे ऊपर 10 और FIR काट दो, लेकिन इमरान खान का भी नाम लेंगे हम, आसिम मुनीर का भी नाम लेंगे। और इमरान खान का है इस वक्त 9 में भी उसने कराया है। इमरान खान ने कहा है जो मेरे पर जुल्म हो रहा है, मेरी बीवी के ऊपर जुल्म हो रहा है, जितने कारकुनों पर जुल्म हो रहा है, आसिम मुनीर का डायरेक्ट ऑर्डर है। इस वक्त पाकिस्तान में आसिम लॉ है और यहाँ पे इस वक्त डफर डाकू गैंग का अलायंस के तहत मुल्क में इस वक्त वो चल रहा है। और ये जो जुल्म है दुनिया में कौन सी जगह है? आप जरा ब्रिटेन में देखें, इतनी सी चीज होती है कि जी उन्होंने गाड़ी गलत सरकारी इस्तेमाल कर ली, मिनिस्टर डिजाइन करके चले जाते हैं। नेपाल के नहीं, वो छोड़ो ना, भी वो नेपाल का तो ये बेचारे डर जाएंगे। हाँ, अच्छा देखो, इसलिए मैं कह रही हूँ कि इखलाकियात, याद रखें एक लफ्ज इखलाकियात। इमरान खान ने कहा कि कल जरूर बात करना इखलाकियात के बारे में। जब इखलाकियात खत्म हो जाएंगी उसके आपके पास क्या रह जाएगा? चाहे आप मीडिया में इखलाकियात होनी चाहिए, चाहे आप हुकूमत में इखलाकियात, मॉरल अथॉरिटी उसको कहते हैं। तो जब आप चारों चोर और डाकू को ऊपर बैठाएंगे तो नीचे सारे कहेंगे सारे चोरी डाकू करो। और इसी तरह जब आप जाके मीडिया में बच्चों हम आपके साथ बड़ी खुशी से चलेंगे, ना ही मैंने इनकार किया है, लेकिन जब मैं इमरान खान का पैगाम देने लगती हूँ मैं सबको बता देती हूँ कि सारे चुप से खड़े हों, क्योंकि मुझे भूल जाते हैं। इसमें उम्र में याद रखना और हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इमरान खान का पैगाम जितना सही तरीके से पहुंचा सकें। अच्छा मैडम, ये कहेगा चेयरमैन PTI आज उस रोज वाक़े पर माजरत करके गए मेन स्ट्रीम मीडिया से, तो आपकी जानिब से मजम्मत नहीं आई? आपके सामने वाक़या पेश आया, आपको चाहिए था आप कम से कम ये कह सकते थे कि आप खड़े हैं, आपके सामने वैसे तमाशा न लगाए थे। देखिए मेरी बात, आपने मजम्मत नहीं की। आप थे? जी आप थे? आपने नहीं, एक सेकेंड, आपने शायद अगर आप उस सिचुएशन में अगर आपने देखा ना हो तो मैं ही तो सारों को रोक रही थी कि रुक जाएं, मुझे इमरान खान का मैसेज देने दें। मैं रोक रही थी कि नहीं, तो इसलिए उस दिन भी रोका था। जब मुझे किसी ने उठा के अंडा मारा था उसके बावजूद मैंने इमरान खान का मैसेज दिया। मैडम, अंडे वाला जो वाक़या है अगर हम उसको देखते हैं, और दूसरा उससे अगले रोज है जो तशद्दुद वाला वाक़या एक पेश आया, जब 7 सेकंड के अंदर आपके कारकुनान ने रिएक्शन दिया, इतना क्विक रिस्पांस किया, वो बाद में नागवार गुजरी, आपको अंडा जिन्होंने मारा 100 मीटर के फासले पे उनकी गाड़ी खड़ी है और आपके कारकुनान भी वहाँ पे खड़े हैं, तो किसी ने उनको पकड़ा नहीं है? उस वक्त क्यों नहीं रद्दमल दिया गया? कारकुनान ने उस वक्त उन्हें क्यों नहीं पकड़ा? जो मैंने वीडियोस देखी है ना जी, जो उसके बाद जो वीडियोस देखी हैं उन्होंने उनको पकड़ा, वो सारी वीडियो एविडेंस सारी सोशल मीडिया में, मैडम वो मैं वहाँ पे सारे सोशल मीडिया में मैंने देखा है। पुलिस ने उनको बाहिफाजत निकाला है, यहाँ SHO एजाज से पूछा है, उन्होंने कहा हमने उनको अरेस्ट करके ले गए थाने, और उसके बाद उन्होंने कहा ऊपर से हमें पैगाम आया और हमने उसको छोड़ दिया। ये उन्होंने अरेस्ट किया था और ये ले गए थे, और फिर इनको ऊपर से ऑर्डर आया कि उनको छोड़ दो, फिर उन्होंने छोड़ दिया। थैंक यू। मैडम, आपने मुद्रेमान कमीशन का हवाला देते हैं, लेकिन जनरल कमर बाजवा की रिटायरमेंट के आखिरी दिन ये क्लियर कर गए थे कि वो एक फौजी गलती नहीं बल्कि सियासी गलती थी। तो क्या जनरल कमर बाजवा झूठ बोलते हैं या मुद्रेमान कमीशन गलत है उसकी जो रिपोर्ट है? क्योंकि वो क्लियर करके थे रिटायरमेंट के आखिरी दिन की एक सियासी गलती थी। देखें, 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस, 4 साल, एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, पंजाब और सिंध के जजेस चीफ जस्टिस, और वो वक्त जरा फर्क थे, आज से बहुत फर्क थे, बड़े रिस्पेक्टेड जजेस थे, और उन्होंने जो रिपोर्ट लिखी है तो बेहतर है। उन्होंने कई 100 लोगों को इंटरव्यू किया है। उस रिपोर्ट को अगर आप समझना चाहते हैं, और आपके लिए भी अच्छा होगा कि बाजवा साहब क्या कह रहे हैं, आप रिपोर्ट पढ़ लें, या मिलती है बाजार में, सब जगह मिलती है, ठीक है।